اپنے دوستوں کی شرعی اور روحانی رہنمائی کے ساتھ جسمانی حوالے سے صحت مند رہنے کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ انسان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم کا۔ روح کا بھی صحت مند تندرست ہونا نہایت ضروری ہے، اور اسی طرح جسم کا بھی صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ کچھ دوست، خاص طور پر وہ نوجوان جن کے اندر اللہ نے اچھی سوچ رکھی ہے، وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم اس گناہ کے ماحول میں اپنے آپ کو بچا سکیں۔ نوجوان ہیں، اور نوجوان میں اللہ نے یقیناً خواہشات کا غلبہ رکھا ہوتا ہے، تو ماحول، اور پھر خاص طور پر وہ دوست جو بیرون ممالک رہتے ہیں۔ بہت سارے دوست چائنا میں ہیں، اسی طرح دیگر ممالک میں، یورپ میں رہتے ہیں، اور وہ اس طرح کے اس ماحول کے اندر جہاں گناہ کی کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، دعوت جگہ جگہ پر مل رہی ہوتی ہے، اور جوانی بھی ہوتی ہے، تو وہ ان کا سوال یہ تھا کہ کون سی ایسی غذا ہو، کون سا ایسا طریقہ کار ہو جس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں میرے عزیز دوستو کہ صحت، تندرستی یا جوانی کسی مخصوص زمانے کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 14-15 سال سے لے کر 20-25 یا 40 سال تک انسان جوان ہوتا ہے۔ جوان ہونے کا مطلب در حقیقت اپنے جسمانی اعضاء کا صحت مند ہونا ہے۔ جتنے انسان کے اعضاء صحت مند ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ جوان ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے اندر طاقت و قوت موجود ہوتی ہے۔ تو اپنے جسمانی اعضاء کی حفاظت تو بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اپنے جسمانی اعضاء کو محفوظ رکھتے ہیں، غلط استعمال نہیں کرتے، بیجا استعمال نہیں کرتے، چاہے وہ عمر کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں، وہ اپنی اس زندگی سے خوب محظوظ ہوتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، اور ان کی زندگی جتنی بھی ہو وہ بہترین طریقے سے گزارتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خرابیوں سے لازمی بچائیں۔ جوان خاص طور پر آج کل بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے اعضاء کو بیمار کر لیتا ہے، خرابی میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اس حوالے سے جو دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، وہ ایک تو سامنے رکھیں۔ پہلی بات جو دین اسلام نے ہمیں تعلیم میں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ عورتوں کے اختلاط سے بچیں۔ عورتوں کے ساتھ زیادہ اختلاط، زیادہ بات چیت، ان کو دیکھنا، یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھا کریں۔ یہ حکم مسجد میں نہیں ہے کہ اپنی نگاہ کو پست رکھیں، یہ حکم وہیں ہے جہاں سامنے بے حیائی ہو، جہاں سامنے گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو، تو وہاں انسان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور بلا ضرورت عورتوں کے ساتھ اختلاط، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تعلیم کے سلسلے میں یا کسی اور حوالے سے ضرورت اور مجبوری ہے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے ساتھ گپ شپ لگانا، دوستیاں لگانا، ان کے حسن کو اپنے نظر کے سامنے بار بار لے آنا، سوچتے رہنا یا اس میں غور و فکر کرتے رہنا، تو یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں کے اختلاط سے، ان کے اعضاء کو دیکھنے سے بچانا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان پاکیزہ رہے، صاف ستھرا رہے۔ جتنا انسان ظاہری پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اتنی ہی اس کے باطن میں بھی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ ظاہری پاکیزگی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان باوضو رہے، اگر غسل کی نوبت پیش آئے تو فوراً نہا لے، ناپاکی کی حالت نہ ہو۔ اور دوسرا اسی طرح اپنے جسم سے جو گندگی، جو ایسے فضلات ہیں جو انسان کو صاف کرنے چاہیے، مثلاً اس کے زیر ناف بال ہیں، بغل کے نیچے بال ہیں، ان گندگی کو دور کرتا رہے۔
ہر ہفتے ان کی صفائی کرے، کیونکہ جتنی انسان پر گندگی ہوتی ہے اتنی ہی اس کے اثرات اس کے دماغ کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور انسان پھر یہاں تک کہ بڑی گندگی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، باوضو رہیں، ایک اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے تیسرا یہ کریں کہ جن ممالک میں اگر کسی وجہ سے مجبوری ہے تنگ لباس پہننے کی، تو چلو مجبوری کی حد تک اس کو رکھیں، وگرنہ لباس کی تنگی جو ہے یہ بھی بسا اوقات انسانی اعضاء کو خواہشات کی طرف لے جاتا ہے، بگاڑ کی طرف لے جاتا ہے۔ کیونکہ جیسے پینٹ پتلون ہم یہ ہمارے نوجوان پہنتے ہیں تو اس کی وجہ سے جنسی اعضاء پر دباؤ پڑتا ہے، تو خواہ مخواہ کی ان کے اندر کیا ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور ان میں نقائص بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تو مجبوری بعض لوگوں کی ہے، مثلا انہوں نے کوئی مشین پر کام کرنا ہے یا کوئی انہیں تعلیمی ادارے میں اس کے بغیر بیٹھنے نہیں دیا جاتا، تو مجبوری ایک الگ حالت ہے، وگرنہ جو بہترین لباس ہے وہ کھلا لباس ہے۔ جیسے کہ عرب کے لوگ یا ہم لوگ کھلا لباس پہنتے ہیں، تو عادت ڈالے کھلا لباس پہننے کی۔ تنگ لباس بھی انسان کو خرابی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اس سے بھی بچیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اپنی غذا کو کم کریں۔ ایک طرف تو انسان یا نوجوان اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف غذا وہ خوب کھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح کے کچھ صالح اور نیک نوجوان گئے، انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گناہوں سے ہمارے لیے بچنا بڑا مشکل ہے، بار بار ہمارے اندر ایک تحور ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو ہم کیا اپنے آپ کو خصی نہ کر لیں؟ جیسے بکرے کو یا جانور کو خصی کیا جاتا ہے تو اس کے اندر خواہش کم ہو جاتی ہے، تو آپ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم خصی ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے منافی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور طریقہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو، روزے رکھو، کثر علیکم بالصوم۔ تو روزے میں کیونکہ انسان کی غذا کیا ہو جاتی ہے، قلیل ہو جاتی ہے، تھوڑی، جن کو اس نے کھانا نہیں روزے کی حالت میں، تو روزہ رکھنا کثرت سے انسان کے اندر جو ہے وہ اس ہیجانی کیفیت کو کم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ تو رکھے لیکن سحری اور افطاری میں خوب پھر پیٹ بھر کر کھا لے، اس کے اثرات تو نہیں ہوتے، وہ تو پھر ویسی ہی حالت رہتی ہے۔ افطاری اور سحری میں بھی معمولی درجے کا کھائے، جس سے اس کی صرف یہ ہے کہ زندگی باقی رہے، لیکن اس کے اندر کچھ کیونکہ زیادہ جتنا انسان کھاتا ہے، جتنا پیٹ بھرتا ہے، اتنی اس کے اثرات اس کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ اتنا رکھے کہ وہ اپنی زندگی کو قائم رکھ سکے اور اپنے ضروری امور سر انجام دے سکے۔ باقی پیٹ بھر کر کھانا اور پھر خاص طور پر فاسٹ فوڈ اور ایسی چیزیں استعمال کرنا جو انسان کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کر دیں، ان سے تو بالکل بچنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو ایک دوا بھی بتاتا ہوں، اگر کوئی نوجوان ایسے ہوں، سب سے پہلا ایک اور بھی یاد رکھیں کہ اس کا صحیح علاج جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان کو بالغ ہونے کے بعد شادی کر لینی چاہیے، بر وقت شادی کر لیں، اور شادی اگر نہ کر سکیں تو پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جیسے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنی حالت کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ یہ نسخہ بھی استعمال کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ہیجانی کیفیت نہیں پیدا ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں، ایک ہوتی ہے اجوائن خراسانی، ایک دیسی اجوائن ہوتی ہے، ویسے 4 قسم کی اجوائنیں ہوتی ہیں لیکن زیادہ استعمال ہونے والی اجوائن دیسی ہوتی ہے، ایک خراسانی اجوائن کہلاتی ہے، آپ نے وہ 30 گرام لے لینی ہے، اور سمغ العربی جس کو ہماری زبان میں گوند کیکر کہتے ہیں وہ آپ نے 100 گرام لے لینی ہے، اور 10 گرام آپ نے کافور لے لینا ہے۔ کافور ٹکی والا نہیں لینا، ڈلی والا لینا ہے جو عام پنساری سے مل جاتا ہے، وہ 10 گرام لے لیں، اور یہ تینوں چیزیں لے کر ان کا باریک صفوف بنا لیں، اور عمر کے لحاظ سے اگر کم عمر ہیں تو پھر 500 ملی گرام کا کیپسول صبح اور شام دودھ سے لے لیں،
اور اگر زیادہ عمر ہے تو پھر 1000 ملی گرام کا کیپسول صبح شام استعمال کریں انشاءاللہ۔ چند دن کے استعمال سے ایسی کیفیت جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہو، آپ گھر سے دور ہیں، بیوی بچوں سے دور ہیں، گناہوں سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے اس طرح کی بے چینی اور پریشانی آپ کو نہیں ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اپنے دوست حکیم عثمانی بنیے۔